نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حسب ترتیب سورہ بقرہ آیت نمبر 104 اور 105 ہے، تو شروع کرتے ہیں ہم قواعد تجوید سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ یا جو ہے اس کو اگر آپ لکھنے میں ایسا لکھیں، اس مد کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تو یہ ہوگا، یہ منادا ہے اور یہ یا جو ہے حرف ندا ہے۔ تو ہمارا قانون ہے کہ مد حرف مدہ پہ آتی ہے، تو مد آنے کی جگہ یہ جو الف مدہ ہے، جس الف کا ماقبل زبر کے ساتھ ہو وہ محل مد بن جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر اگلے کلمہ میں یا اسی کلمہ میں حمزہ یا سکون میں سے کوئی ایک سبب آئے تو اس کے اوپر مد ڈالی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ اس کے اوپر یہ مد آئی ہے اور اس کو مد منفصل کے برابر پڑھا جاتا ہے۔ اور آگے قانون ہے کہ اگر اس کا مابعد اسم جو ہے وہ مذکر ہو اور الف لام کے ساتھ آئے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ہا کے ساتھ، اور اگر وہ مؤنث ہو جیسے النفس لفظ مؤنث ہے تو اس کے لیے یا ایتھا النفس آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو پڑھتے ہیں ایک بار، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ یہاں پہ ایک قاعدہ آیا ہے، یہ ہے لام پیشوا لو، آگے ہے کلمہ انظرنا۔ تو قاعدہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب حمزہ وصلی ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے تو حمزہ وصلی کا قاعدہ ہے کہ وہ اپنی حرکت حذف کر دیتا ہے۔ تو سمجھے یہ حمزہ یہاں پہ نہیں ہے، قولو کا حمزہ آلریڈی یہاں پہ ہے، تو ہمارے پاس دو ساکن اس طرح اکٹھے آ گئے ہیں۔ ایک نون ساکن ہے، اس کی پیش کو تو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، تو واو ساکن ہے تو نون ساکن ہے۔ تو اگر دو ساکن اس طرح اکٹھے آ جائیں کہ ان میں سے پہلا حرف مدہ ہو تو اس کو مدہ نہیں کیا جاتا۔ اصل میں یہ کلمہ ہے وقولو، قولو، کو 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 کریں گے دو حرکت کے بعد، لیکن لو کو لو نہیں کریں گے، لام پیش نون پہ چلے جائیں گے ساکن پہ ڈائریکٹلی۔ تو یہ پڑھا جائے گا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو تنوین کے بعد حمزہ ہے تو اس تنوین کا اظہار ہوگا۔ میم زبر الف ما، نٹ ما، ما یود اللہ، یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ یہاں پہ پھر وہی قانون آیا ہے، یہ ہے لا، یہ الف مدہ ہے، آگے ہے یہ تھا المشرکین، یہ تو یہ لفظ تھا ال، اس الف کے اوپر زبر تھی، تو جب ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے تو یہ حمزہ وصلی ہے، یہ حمزہ وصلی اپنی حرکت کو حذف کر دے گا۔ ابھی یہ الف ساکن کا ماقبل زبر کے ساتھ ہے تو یہ الف مدہ ہے اور یہ لام ہے، تو دو ساکن اس طرح اکٹھے آئے ہیں کہ پہلا ساکن مدہ الف مدہ ہے تو اس کو مدہ نہیں کیا جائے گا، یہ ایسے نہیں پڑھا جائے گا ولا المشرکین۔ اگر ہم ولا کریں گے تو پھر لام تو پڑھا ہی نہیں جائے گا، ولا لازم ہم ایک الف کے اوپر زبر لوٹا دیں گے،
ولا المشرکین. تو یہ علیحدہ علیحدہ تو کلمے کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں لیکن ملا کر ایسے نہیں پڑھ سکتے. تو اس کو مدہ نہیں کریں گے تب ہماری تجوید کے مطابق پورا ہوگا. تو یہ ہوگا من اہل الکتاب ولا المشرکین. آگے کیا ہے جی؟ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ. واو کے اوپر زبر ہے، اللہ اس میں جلالہ کا لام جو ہے وہ پر پڑا جائے گا. وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ واللہ ذو الفضل العظیم. یہاں پہ خوا بھی پر حروف میں سے ہے، صاد بھی پر حروف میں ہے. یخ خوا کا سکون پر آئے گا. یختص صاد کو پر کریں گے تاکہ یہ سین کی مشابت سے بچے. جزاک اللہ خیر جی. یہ قواعد بڑے سادہ ہیں، پہلے ہی پڑھے ہوئے ہم نے. نون ساکن کے بعد خواہ ہے تو من خیرن پڑھیں گے. یہ تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام ہوگا. نون کے بعد را ہے تو اخفا ہوگا. من خیر من ربکم. آگے چلتے ہیں جی. علم صرف کے مطابق الفاظ کا بنانے کا طریقہ کار وہ کیا ہے جی؟ یا ایھا الذین، وہ میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں. یہ یا حرف ندا ہے، ایو منادا ہے. منادا اور آگے اگر اس کے بعد کلمہ جو ہے الف لام سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے درمیان ایک ہائے تنبیہ کا اضافہ کرتے ہیں. تو وہ ہائے تنبیہ اگر مذکر ہو تو ہا ہوتا ہے، اگر مؤنث ہو تو وہ ایتھا ہوتا ہے. الذین اس میں موصول ہے. اس میں موصولہ. آمنو روٹ ورڈ ہے. آمنا یہ باب افعال سے ہے. یہ پہلے بنے گا افعلا کے وزن پہ آمنا. تو جب دو حمزہ اس طرح اکٹھے آئیں کہ دوسرا ساکن ہو تو اس ساکن حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف مدہ میں بدلا جاتا ہے. تو یہ حرف مدہ میں جب بدلے گا تو یہ الف آئے گا تو یہ لفظ ہوگا آمنا. تو آمنا کو لکھنے میں کیا کریں گے؟ کھڑی زبر دے کے اس طرح لکھ دیں گے آمنا. تو یہ ہے جمع کا صیغہ آمنا آمنا آمنو. جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ لا جو ہے لائے نہیں ہے. لائے نہیں اس لیے ہے کہ اس کے بعد میں آنے والے فعل مضارع کے آخر سے نون اعرابی گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا تقولون. قال یقول یقولان یقولون. تقولو تقولان تقولون جمع مذکر حاضر کا صیغہ تھا. اس کے اوپر جب لا آیا، یہ لا عاملہ ہے، عمل کرنے والا ہے. تو اس نے عمل کیا کیا؟ یہ لائے اگر تو غیر عاملہ ہو، اپنے بعد والے فعل مضارع کے اوپر کوئی لفظی تبدیلی نہ لے کے آئے تو وہ غیر عاملہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں لائے نفی. یہ صرف کسی بات میں نفی پیدا کر رہا ہے. لا تقولون تم نہیں کہتے ہو یا کہو گے. لا تشعرون تم کو شعور تک نہ ہوگا. بس ایک خبر دی جا رہی ہے. تو اگر یہ تبدیلی پیدا کر دے، آخر سے نون اعرابی کو گرا دے اور ایک الف کا اضافہ کر دے تو ہم کہتے ہیں یہ لائے نہیں ہے. اس میں کسی بات کے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. فعل نہیں وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے. فعل نفی وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دی جائے. سمجھ آئی؟ دونوں علیحدہ علیحدہ. تو پتہ کیسے چلے گا یہ نہیں ہے یہ نفی؟ نون اعرابی کے گرے ہوئے ہونے سے.
اگر وہ مرفوع 5 صیغے ہیں تو ان کو کیا دے گا؟ وہ جزم دے گا. اگر یہی پہلا صیغہ ہو یقولو تو یقولو میں یہ لام کے اوپر جزم دے گا. پھر لام کے اوپر جزم اور واو ساکن کی وجہ سے 2 ساکن اکٹھے ہے، واو گر جائے گی، یقل ہو جائے گا. تو لا یقل، لا تقل، لا تقل، لا اقل، لا نقل. تو یہ 5 مرفوع صیغے میں اس طرح عمل کرتا ہے. آگے کلمہ ہے راعینا. یہ را یا یراعیو، یہ لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے را عین یا. تو یہ باب مفعلہ سے ہے، باب مفعلہ. مفعلہ کا وزن ہے راعیا یراعی یو، یہ ہے وزن. فاعل یفاعلو. ٹھیک ہے جی، یہ بڑا غور کرنے والا لفظ ہے. تو فعل امر کیسے بنتا ہے جی؟ غائب کے صیغوں سے یا حاضر کے صیغوں سے؟ حاضر کے صیغے. اس کو ہم حاضر کے واحد مذکر حاضر کے صیغے پہ لے جاتے ہیں تو وہ بنے گا تراعیو. ٹھیک ہے جی. تراعیو میں اس کے فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے علامت مضارع کو گراتے ہیں، اور اگر آخر میں پہلا یہ مرفوع صیغوں میں سے اگر صیغہ ہو کوئی تو آخری صیغے کو جزم دیتے ہیں اگر حرف صحیح ہو تو، اگر وہ حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. تو یہ حرف علت ہے تو ہم اس کو گرا دیں گے. اس کو آپ کو سٹیپنگ چاہیے تو یہ سٹیپنگ ایسے کر لیتے ہیں. یہ لفظ بن جائے گا، ہم نے علامت مضارع گرائی تو یہ لفظ بنا، باقی بچا. ابھی آخر سے یا کو بھی گرا دیا، حرف علت ہے تو یہ لفظ بچا. تو یہ ہے راعی. تو یہ ہے لفظ ہمارا راعی. نا جو ہے یہ کیا ہے جی؟ ضمیر ہے. یہ ضمیر ہے، چونکہ فعل امر کے بعد آئی ہے تو ہم کہیں گے یہ منصوب متصل ہے. اس کا فعل امر کے بعد ہونا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ نا ضمیر منصوب متصل ہے. اگر یہ کسی اسم کے بعد آتی تو ہم کہتے یہ مضاف الیہ بن کر مجرور متصل ہے. اور اگر کہیں یہ کسی فعل کے اندر آتی جیسے ضربت ضربنا تو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع متصل ہے. تو نا ضمیر جو ہے یہ تینوں شکلوں میں آ سکتی ہے. صرف نا نارملی ہم پڑھتے ہیں کہ فعل جو ضمیر متصل ہے وہ ساری کی ساری کبھی مجرور ہوتی ہے اور کبھی منصوب ہوتی ہے، مرفوع نہیں ہوتی. ہا ضمیر جو ہے وہ مرفوع نہیں ہوتی. لیکن اس کے 14 صیغوں میں سے جو آخری صیغہ نا ہے وہ مرفوع بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جب فعل ماضی کے آخری جمع متکلم کے صیغے میں آتا ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے، ادھر فاعل بنتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. وقولو، قولو کو میں نہیں بناتا، پھر یہ وہی لفظ ہے قال یقولو. تو یہ تھا نئے لسنر کے لیے، نئے جوائن کرنے والوں کے لیے بنا ہی لیتے ہیں. تو یہ اصل کلمہ تھا تقولون. یہ لفظ ہے قال یقولو، یقولو، یقولان، واحد جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا تقولون. ٹھیک ہے جی. تقولون فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو علامت مضارع ہے اس کو حذف کر دو. جب علامت مضارع حذف ہوگی تو یہ بچے گا باقی. اگر وہ ایسا صیغہ ہو جس میں نون اعرابی ہو تو اس نون اعرابی کو گرا دیں گے اور ایک الف کا اضافہ کریں گے. تو یہ لفظ بنا قولو. تم کہو، تم ایک کہو یا سب کہو؟ سب کہو، کیونکہ یہ واو جمع کا صیغہ ہے. اچھا جی. انظرنا، اس کے اوپر آتے ہیں. میرا خیال ہے اتنا لکھنے کے بعد یہ چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، جس کو ضرورت ہے وہ سٹل کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے. تو ہم اس کو گرا سکتے ہیں.
مٹا سکتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. انظرنا یہ لفظ ہے, روٹ ورڈ ہے اس کا نظارہ. نظارہ ینظرو, ینظرو کا واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ بنے گا وہ تنظرو. اس کا بھی وہی کلیہ لگے گا. پہلے فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو علامت مضارع ہے اس کو گرا دو, اور آخر میں اگر وہ مرفوع صیغہ ہے, 5 مرفوع صیغوں میں سے ایک ہے تو اس کو جزم دے دو. ابھی دیکھیں, اگر اس کا پہلا حرف ہمیں متحرک نہ ملے تو ہم نے اس کو متحرک کرنا ہے. یہاں پہ ہمیں اس کا پہلا حرف متحرک مل گیا تھا تو ہم نے ایک الف کا اضافہ نہیں کیا. یہاں پہ چونکہ متحرک نہیں مل رہا تو ہم اس کے اندر ایک الف کا اضافہ کریں گے, تو باقی ہمارا وہی لفظ رہے گا. اچھا, اس جو الف کو اضافہ کر کے حرکت کون سی دینی ہے؟ جو عین کلمہ کی حرکت ہے. عین کلمہ کے اوپر اگر ضمہ ہے تو اس کو ضمہ دیں گے, اگر وہ کسرہ یا فتح ہے تو اس کو کسرہ دیں گے. اس لیے ہم اس الف کے اوپر پیش لکھتے ہیں, یہ لفظ بنتا ہے انظر. یہ نا جو ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ ضمیر ہے, اسی طرح اس ضمیر کی طرح. اس کا سگنل ہی میں ادھر دے دیتا ہوں. یہ نا ضمیر جو ہے یہ ہے. نا ضمیر منصوب متصل ہے. کیوں منصوب متصل ہے جی؟ یہ فعل کے بعد آئی. آگے کیا ہے؟ واسمعوا. یہ بھی لفظ ہمارے ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے. کیا ہے؟ سامع یسمعوا. یسمعوا, یسمعان, یسمعون. تو ہمارا صیغہ ہے جمع کا اور حاضر کا. تسمعون. تسمعون میں بھی ہم کیا کریں گے؟ علامت مضارع جو ہے وہ گرا دیں گے. بہت بار کر چکے ہیں, میں اسی پہ پریکٹس کرتا ہوں. آگے نون رابی ہے اس کو گرا دیں گے, الف کا اضافہ کریں گے. ابھی ہمیں پہلا کلمہ ساکن ملا تو ایک الف کا اضافہ کر کے اس کو حرکت کون کسی دیں گے؟ یہ لفظ تھا سامع. یسمعو, سامع یسمعو. تو معو, میم جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر زبر تھی تو ہم اپنے اس الف کو کسرہ دیں گے. زبر زیر دونوں کی شکل میں ہم نے اس کو کسرہ ہی دینی ہے. تو یہ لفظ بنے گا اسمعو, تم سب سنو. واو کیا ہے جی؟ واو عطف ہے. للکافرین یہ جار جمع مجرور. مجرور بہت آسان ہے, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے کافارہ. کافارہ سے ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنا فاعل کے وزن پہ کافر. تو کافر جو ہے حالت جری میں جمع کا صیغہ آئے گا کافرین, کافرین, کافرین. تو یہ لام حرف جارہ کی وجہ سے یہ کافرین کی شکل میں استعمال ہوا ہے. عذاب اسم ہے, علیم اس کی صفت ہے, تو یہ بھی اسم جمع, اسم مرکب توصیفی. یہ ما نافیہ ہے جی. یا ودو کیا ہے جی؟ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے ودادا. ودادا یودودو, یہ باب نون سے ہے. یہ لفظ بنے گا. تو کلیہ یہ ہے کہ جب بھی دو متحرک حرف اس طرح اکٹھے آئیں کہ اس کا ماقبل ساکن ہو تو اس پہلے کی حرکت ماقبل کو دی جاتی ہے. سوری, یہ باب کون سا ہے اس کا؟ ودد یودد. یہ باب فتح یفتح سے ہے. تو یہ اس کو زبر ملے گی, ایسے ہی ہے نا. ودد فتح یفتح, تو عین کلمہ کو
فتح ملے گی، تو یہ یوددو. تو یہ دو متحرک ہم جنس اکٹھے آئے ہیں. شرط یہ ہے، ضروری نہیں کہ ان کی حرکت ایک ہو، وہ متحرک ہونے چاہیے، چاہے وہ ایک زبر ایک پیش کے ساتھ ہو، ایک زیر ایک پیش کے ساتھ ہو، پہلی پیش اور دوسری زیر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن دونوں متحرک ہونے چاہیے. تو اس نے کیا کیا، اپنے اس قانون کے تحت دونوں ہم جنس ہیں اور ماقبل ساکن ہے، تو اس نے اپنی حرکت جو ہے وہ کس کو دی، واو کو، اور خود ساکن ہو گیا. ابھی ساکن ہو کر یہ دال کا دال کے اندر ادغام ہوگا. ہر مشدد حرف میں پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک. تو یہ لفظ بنے گا یودو، چاہنے کے معنی میں آتا ہے. الذین اس میں موصولہ ہے، جمع کا صیغہ ہے. کفروا بڑا آسان لفظ ہے، فعل ماضی ہے، روٹ ورڈ ہے اس کا کفرا، اور یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ. کفرا کفرا کفرو، کفرا کفرا کفرو. من حرف جر، اہل اسم، الکتاب اسم، واو عطف، لا نافیہ، المشرکین اسم فاعل. کیسے جی؟ یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، شین را اور کاف. شرک جو اردو کا لفظ ہے، یہ باب افعال سے آئے گا. اشرکا یشرکو. ٹھیک ہے جی، اس کے 3 کنگرے لکھ لیتے ہیں. اشرکا یشرکو، افعل یفعلو. تو کلمہ آ گیا ہمارے پاس ثلاثی مجرد کا. یہاں پہ کلمہ تھا مزید فی کا، یہاں پہ کلمہ تھا جی ثلاثی مجرد کا. دھیان دیں جی، میں سوال کرنے لگا ہوں. یہاں پہ ثلاثی مجرد تھا تو ہم نے اسم الفاعل بنایا ثلاثی مجرد کے فعل ماضی سے، اور یہاں پہ ثلاثی مزید فی ہے تو اسم الفاعل بنانے کی ضرورت ہے. تو کیا میں ماضی سے بناؤں یا مضارع سے؟ مضارع سے. شاباش. تو مضارع سے بنانے کا طریقہ کیا ہے، یشرکو کو یا علامت مضارع کو کس سے بدلیں گے، میم مضموم سے. تو یہ لفظ بن جائے گا مشرک. اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو اگر عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہو تو اسم الفاعل بنے گا، اگر اس کے اوپر زبر ڈال دی جائے تو یہ کیا بن جائے گا، اسم المفعول. تو یہ مشرک ہے، مشرکان مشرکین. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. ان یہ حرف مصدر ہے، اس ان کو کہتے ہیں حرف مصدریہ. اور یہ دوسرا اس کا نام کیا ہے، مصدریہ کے ساتھ ساتھ ناصب المضارع. یہ مضارع کو نصب دے رہا ہے. فعل مضارع کو کون سی حالت میں لے کے جا رہا ہے، حالت نصبی میں. منصوب بنا رہا ہے. کیسے منصوب اس نے بنایا، یہ لفظ تھا نون زا لام، یہ باب تھا باب تفعیل. باب تفعیل کا وزن ہوتا ہے فعل یفعل، نزل ینزل. یہ لفظ تھا جب معروف تھا تو یہ لفظ تھا ینزل معروف، فعل مضارع معروف. ابھی اس کو بنانا ہے مجہول. تو فعل مضارع مجہول کیا ہوگا جی، فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ ہے کہ اس کے عین کلمہ کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے. تو یہ اسی شکل میں یہ لفظ بن جائے گا ینزل. ابھی ینزل کے اوپر آپ ان داخل کریں جو کہ ناصب المضارع ہے. ان لن کئی اذن حتی لام کئی، یہ سارے حروف جو ہیں یہ
ناصب المضارع ہیں. تو اس نے آگے کیا کیا؟ ان جب داخل ہوا تو ان جمع فعل مضارع مجہول، اس پیش کو ہٹا کے اس نے دے دی زبر. تو ان ینزل، یہ لام اس کو حالت نصب میں لے گیا. علیکم یہ جار جمع مجرور، من جار جمع مجرور، من ربکم جار مجرور مضاف جمع مضاف الیہ. واو کیا ہے جی؟ یہ واو استئنافیہ ہے. یہ واو کیا ہے جی؟ واو استئنافیہ. اللہ اسم جلالہ. یختص یہ لفظ ہے خا صاد صاد، خصاصہ. یہ لفظ کس سے ہے جی؟ خصاصہ یہ اختصاص یختصص سے ہے، باب افتعال اس کو بولیں گے، باب افتعال. تو اس کا وزن ہے اختصاص یختصص. تو ہم اپنے لفظ میں رہتے ہیں یختصص. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کیا کیا تھا ہم نے کہ دو ہم جنس حرف متحرک آئے تھے یہ، تو اس کا چونکہ ماقبل ساکن تھا تو ہم نے پہلی کی حرکت ماقبل کو دی تھی. یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہ دو ہم جنس بھی متحرک ہیں لیکن پہلے ساکن نہیں ہے. جب پہلے ساکن نہ ملے تو اس کی اگلی شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم خود اس کو ساکن کر لیتے ہیں. اس کو ساکن کر دو، یختص. تو یہ صاد اور یہ صاد ساکن ہے تو اس کے اوپر شد ڈال کے اس شکل میں لکھ لو. یہ لفظ بن گیا یختص. با حرف جر جمع رحمتی مجرور، اور رحمتی ہی مضاف جمع مضاف الیہ. من موصولہ، بمانی الذی. یشاء یہ کیا ہے جی؟ شین واو حمزہ، شاء یشاء. واو پھر کیا ہے یہاں پہ؟ عطف ہے. اللہ اسم، ذو اسماء ستہ یا اسماء خمسہ میں سے ایک اسم ہے. الفضل اسم، العظیم اسم. فعیل کے وزن پہ اور یہ فعل کے وزن پہ فضل. فا ضاد لام اس کا مادہ ہے، عین ضا میم اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. یہ قواعد نحو کے مطابق ہم ڈیفائن کرتے ہیں. یا ایھا الذین منادہ ہے، ایھا الذین یہ پورے کا پورا. یا حرف ندا ہے تو یہ منادہ ہے. منادہ ایو جو ہے وہ مبنی ہے ضمہ کی شکل میں. اکثر ہم نے پڑھا ہوا ہے منادہ جب مضاف بنے تو منصوب ہوتا ہے. تو یہاں یہ لفظاً ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے لیکن محلاً یہ منصوب ہے. تو یا ایھا، جیسے ہم کہتے ہیں یا عبد اللہ، تو عبدہ کے دال کے اوپر زبر ڈالتے ہیں. تو یا ایھا الذین اے لوگو. لوگو کون سے؟ جو الذین یہ موصولہ تھا، اس کا صلہ یہ ہے، یہ اتنا ہی اس کا صلہ ہے. صلہ کیا ہے؟ آمنو. الذین میں بھی یہ جمع کی ضمیر ہے، جمع کا صیغہ ہے یہ. آمنو میں واو علامت ضمیر ہو کر مرفوع اور فاعل، اور فعل کیا ہے؟ آمنہ. تو فعل جمع فاعل یہ صلہ بنے کس کا؟ الذین کا. تو
ندا دی جا رہی ہے اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اے سب لوگو جو واؤ سب کے سب ایمان لا چکے ہو، کیا کرو؟ لا تقولو، لا تقولو میں علامت ضمیر کون سی ہے جی؟ یہ واؤ، اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ فاعل ہے۔ کس کا فاعل ہے؟ قول کا۔ کام اس نے کیا کرنا ہے؟ فعل کیا کرنا ہے؟ قول کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ لائے نہیں ہے، تو یہاں پہ اس کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ جو فاعل ہے اس نے ایک کام کے نہ کرنے کا اس کو حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کو دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ تو یا ایھا الذین آمنو، الذین آمنو کو مخاطب کر کے حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ لا تقولو۔ اس کا جو تقولو ہے اس کا مقولہ کیا ہے؟ تم نے نہیں کہنا۔ کیا نہیں کہنا؟ ہم ایک بچے کو جب اشارہ کرتے ہیں ہاں بھائی ایسے نہیں کہنا، تو وہ پوچھتا ہے کیسے نہیں کہنا یا کیا نہیں کہنا؟ تو وہ جو کیا نہیں کہنا ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں کہنا۔ یہ ہم پہلے اس کا ایکسپلین کر چکے۔ یہ فعل امر ہے۔ فعل امر جو ہے وہ کس شکل میں ہے؟ راع یا یراعی کا معنی ہوتا ہے ہماری طرف متوجہ ہو۔ تو راعی میں فعل امر کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، یہ ہم اس کو یہاں سے تھوڑا سا توڑ دیتے ہیں، اس طرح لکھ لیتے ہیں یہ۔ تو یہ ہے فعل امر۔ تو فعل امر کے پہلے صیغے میں انت ضمیر چھپی ہوتی ہے۔ تو یہ انت ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی؟ نہ ہمارے، تو آپ متوجہ ہوں کس کی طرف؟ ہماری طرف۔ تو یہ نا ضمیر جو ہے اس وقت کے مومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس وقت کے سب جمیع الناس کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہ کہا کرو ہماری طرف متوجہ ہوں، راعینا، یا جو بھی معنی اس کا غلط لیتے تھے۔ میں جو اپنے قواعد کے مطابق جو اس جملے کی، اس کلمے کی حالت ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ تو کیا کہو؟ بلکہ وا عطف ہے، یہ واو۔ اس کولو کا فاعل کیا ہے جی؟ یہ علامت ضمیر ہے، مرفوع ہے اور فاعل ہے۔ اس فاعل نے کام کیا کرنا ہے؟ یہ فعل کرنا ہے کولو کا۔ تم سب کے سب کہو، تم سب کے سب یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، کیا نہ کہو؟ یہ نہ کہو، ٹھیک ہے جی؟ ابھی کیا ہے؟ تم سب کے سب یہ کہو۔ تو انظر میں بھی انت پوشیدہ ہے، یہ بھی اسی طرف جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نہ پھر یہاں پہ منصوب ہو کر مفعول ہے بہی، یہاں پہ بھی نہ جو ہے یہ کیا تھا؟ مفعول بہی ہی تھا۔ تو ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے، کچھ اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے مختص کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ دونوں بات کہنے کے بعد اس واو کا عطف جو ہے یہ فعل ہے، اسمعو، اس سے پہلے یہ بھی فعل ہے، انظرنا، اس سے پہلے یہ بھی فعل ہے، قولو، یہ بھی فعل امر ہے، راعی، ٹھیک ہے جی؟ تو جو اس کا عطف ہے، یہ جو واو عطفہ ہے،
اس کا جو عطف جاتا ہے وہ اس لا تقولو پہ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا واسمعوا، اور غور سے سن لو. یہ باتیں جو اندر والی ہیں یہ تقولو کے بعد تک ہیں. تو اس تقولو کا ڈائریکٹ پھر ایک عطف ہے. ایک تو تم لا تقولو واسمعوا، بیچ کو حذف کر لینا، اس کے متعلق کر دیں تو پورا جملہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا واسمعوا. اے ایمان والے لوگو، ایمان لانے والے لوگو، تم یہ نہ کہنا اور غور سے سن لو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ کیا ہے جی؟ یہ خبر ہے، خبر مؤخر. کیوں خبر مؤخر ہوئی ہے؟ جار مجرور کی وجہ سے. اگر کسی جملے میں خبر جار مجرور ہو تو اس میں حصر تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے. یہ اسلوب ہے عربی گرامر کا. تو اس کا مبتدا کون ہے؟ عذاب. یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر. عذاب للکافرین، عذاب ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، اس بات کو نہ ماننے والوں کے لیے عذاب ہے. تو وہ عذاب کیسا ہے؟ اس کی ایک صفت ہے. تو یہ مرکب توصیفی مل کر توصیفی مبتدا بنے گا. دردناک عذاب ہے وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. آگے چلتے نہیں. ما نافیہ ہے. ما یود الذین کفروا، یہ نہ کے معنی میں آتا ہے، نہیں، یہ چاہنے کے معنی میں آتا ہے. تو یودو میں نہیں چاہتے. کون لوگ نہیں چاہتے؟ الذین، یہ موصولہ ہے. ٹھیک ہے جی. کفروا اس کا صلہ ہے. صلہ کیسے ہے؟ فعل جمع فاعل. یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے پورا، فعل جمع فاعل مفعول کے بغیر. تو یہ صلہ بن رہا ہے کس کا؟ اس موصولہ کا. اس کو ہم کہیں گے صلہ موصولہ. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے فاعل الذین کفروا ہوں. آگے کیا ہے؟ وہ جو الذین کفروا ہیں ان کی ایک صفت ہے. جملہ فعلیہ سادہ سا، فعل سے شروع ہوا، فعلیہ. اس میں مفعول بھی نہیں ہے، بس فعل اور فاعل کے ساتھ ایک جملہ. جی ہاں، متعدی ہے نا فعل. متعدی فعل جو ہے وہ فعل اور فاعل سے جملہ مکمل کر لیتا ہے. یہ جو دوسرے فعال ہوتے ہیں لازم، ان کو مفعول بھی ساتھ میں لازم آنا ہوتا ہے. من اہل الکتاب جو ہے یہ جار مجرور مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا ہو رہی ہے؟ یہ صفت بن رہی ہے ان کفروا کی. سوری، یہ جملہ جو ہے یہ مرکب جاری، یہ مرکب جاری جمع مضاف الیہ، یعنی من اہل مرکب جاری، اور یہ کتاب جو ہے مضاف الیہ بنے گی اہلی کا. یہ جو مرکب ہے پورا یہ محلن علماء کہتے ہیں یہ منصوب ہے. منصوب ہے تو کیا ہے؟ یہ حال ہے. یہ حال کس کا ہے؟ جو واو ضمیر ہے نا، کس میں؟ کفروا میں، اس کا یہ حال ہے. تو یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا ہے، جو نہیں چاہتے، انکار کرنے والے لوگ جو نہیں چاہتے، ان کا حال کیا ہے؟ وہ کہاں سے ہیں؟
وہ من اہل الکتاب ہے. پہلے تو ان کو یہ نہیں چاہتے. ما یودو وہ نہیں چاہتے. کون نہیں چاہتے جی؟ میں دوسرا مارکر لے لیتا ہوں, اس کو دوسرا ہوگا بھی نہیں. یہ نہیں چاہتے. یہ ساری جو میں نے ایکسپلیشن دی ہے اس دائرے کے اندر یہ لوگ نہیں چاہتے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اہل کتاب میں سے ہیں وہ نہیں چاہتے. اور کون نہیں چاہتے؟ ما یودو ولا المشرکین. یہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے. تو یہ دو گروپ کے درمیان یہ واو عاطفہ ہے. جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں. یہ لا کا معنی نہ ہی کے معنی میں آئے. وہ ما ہے نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرکین چاہتے. شرک کرنے والے ان حالات میں اس وقت موجودہ لوگوں میں سے یہ ہے. کیا نہیں چاہتے؟ یہ آگے بات ہے کہ این ینزل علیکم من خیر من ربکم. یہ کہ نازل کیا گیا ہو, نازل کیا جائے. نازل ہوتا ہے یا نازل کرتے ہیں نہیں. ینزل این ینزل یہ کہ تمہارے اوپر نازل کیا جائے. تو یہ ہے فعل مضارع مجہول. فعل مضارع مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ جو من خیرن ہے نا یہ اس کا یہ ہم کہیں گے لفظاً یہ مجرور ہے اور محلاً یہ مرفوع ہے. محلاً مرفوع ہو کر کیا بن رہا ہے؟ نائب فاعل. کس کا؟ ینزلہ کا. آئیں یہ کہ نازل کیا جائے. ینزلہ نازل کیا جائے کیا؟ من خیر. خیر میں سے کچھ بھی. ٹھیک ہے, اچھی باتوں میں سے کچھ بھی وہ تمہارے اوپر نازل کیا. یہ کہ وہ نازل کیا جائے تمہارے اوپر نہیں مانا ہوگا. یہ کہ وہ نازل کیا جائے کیا؟ من خیرن. کس کے اوپر نازل کیا جائے؟ علیکم. یہ ہم کہیں گے علیکم جار مجرور مرکب جاری جو ہے یہ متعلق ہے کس کا؟ ینزلہ کا. وہ کہاں سے ہوگا؟ جو من خیرن نازل ہوگا وہ کہاں سے ہوگا؟ من ربکم. من حرف جر اور ربکم یہ مل کر اس کو ہم کہیں گے یہ مرکب جاری جمع یہ مضاف الیہ. یہ رب مضاف اور کم مضاف الیہ یہ سارے مل کر کیا بنیں گے؟ صفت. کس کی؟ خیر کی. صفت خیر. خیرن اس خیر کی صفت ہے. یہ من کو علماء لکھتے ہیں من زائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس صفت کی اس خیر کی صفت ہے کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے ہوگی. تو ٹوٹل اس آیت کا پھر کیا بنا ترجمہ کہ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا اور نہ ہی مشرک یہ چاہتے ہیں کہ یہ کہ نازل کیا جائے نازل ہو کیا؟ من خیرن. کس کے اوپر؟ علیکم. کس کی طرف سے ہو؟ من ربکم. تو تمہارے رب کی طرف سے کوئی اچھائی کوئی اچھی بات جو ہے وہ نازل کی جائے وہ نہیں چاہتے. یہ من زائدہ ہے. آگے کیا ہے جی؟ واللہ اللہ اس میں جلالہ. اللہ مرفوع ہے. مرفوع ہے تو یہ کیا ہے جی؟ یہاں پہ مبتدا ہے. جملہ اسمی ہے نا, واو عطف آ گیا ہے. آگے جملہ شروع ہوا ہے, مبتدا ہے
اور خبر اس کی کیا ہے؟ یہ پوری ہی خبر ہے. یختصو میں ہوا چھپا ہوا ہے، ایسا ہی ہے، پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. با حرف جر ہے. رحمتی ہی کیا ہے؟ مضاف جمع مضاف الیہ. مرکب اضافی جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ متعلق یختصو کا. تو یختصو میں جو ہوا چھپا ہوا ہے وہ کیا کدھر جا رہا ہے؟ لوٹ رہا ہے اللہ اسم جلالہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ. رحمتی ہی، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ بھی کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ اسم جلالہ کی طرف. تو اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ کس کو؟ من کو. یہ من ہم نے کہا موصولہ ہے، موصولہ ہو کر یہ حالت نصب میں ہے، منصوب ہے، اور یہاں پہ منصوب ہو کر کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی. یختص من، وہ خاص کر لیتا ہے من کو. ٹھیک ہے جی. کس کے ساتھ؟ برحمتہ ہی. تو یہ متعلق ہے اپنے ماقبل فعل کا. تو جملہ اسمیہ ہے، اللہ مبتدا ہے، اور یہ سارا جملہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یشاء تک یہ اس کی خبر ہے. اچھا، من موصولہ کہا تو من کو وہ خاص کرتا ہے. تو من کون ہے؟ یشاء. اس میں بھی ہوا چھپا ہوا ہے. یہ ہوا بھی کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ اسم جلالہ کی طرف. وہ اللہ یشاء جس کو چاہتا ہے، جس من کو وہ چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. واللہ پھر واو عطف ہے. اللہ اسم جلالہ یہاں پہ بھی مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، اور یہاں پہ یہ سارا جملہ یختص سے لے کے یشاء تک یہ خبر ہے. اللہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. یہ خبر کیسے ہے؟ ذو الفضل. یہ ذو الفضل، اللہ ذو الفضل. ذو مضاف، الفضل جمع مضاف الیہ. تو یہ الفضل موصوف اور یہ اس کی صفت. یہ صفت اور موصوف مل کر مرکب توصیفی. یہ مرکب توصیفی مضاف الیہ بنے گا اس ذو مضاف کا. تو ذو جو حالت ہے اس کی، یہ حالت رفع میں ہے. انفارمیشن کے لیے اس کی حالت نسبی کون سی ہے؟ ذا. اس کی حالت جری کون سی ہے؟ ذی. ذو حالت رفع ہے، ذا حالت نسبی ہے، اور ذی حالت جری ہے. ذی شان. من ذا الذی یشفع، من ذا، یا وہ ذا شاید اس میں اشارہ ہے تو ذا آتا ہے کہیں، یا ذا الجلال والاکرام. ٹھیک ہے جی. آپ ابھی مثال دے رہے تھے، یا ذا الجلال، یہ حالت نسبی ہے. تو یہاں پہ ذو کیوں استعمال ہوا ہے؟ ذی یا ذا کیوں نہیں استعمال ہو گیا؟ کیونکہ اللہ مبتدا ہے تو خبر اس کی صرف ذو ہے. تو ذو خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو مرفوع ہوتی ہے تو ذو کریں گے نا، نسبی اور جری تو نہیں کریں گے. واللہ ذی نہیں کریں گے، واللہ ذا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ یہ اس کی خبر ہے، تو خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. لو جزاک اللہ خیر.